جب وہاں سے نکلے تو ہوا یہ کہ طائف میں جتنے سردار تھے وہ سردار چاہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ ایسا معاملہ کیا جائے کہ دوبارہ پھر کبھی زندگی میں وہ طائف کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھے. ایسی گندی سازش اور ایسی گندی پلاننگ ان لوگوں نے کی اور اپنے نوجوان لڑکوں میں سے چند نوجوان لڑکوں کو کہہ دیا یہ شخص جو اب باہر نکل رہے ہیں طائف سے، اب ان کو ستاتے ہوئے باہر نکالو، ان سے بری باتیں کرتے ہوئے باہر نکالو، ان کو گالی دیتے ہوئے باہر نکالو تاکہ پھر کبھی وہ طائف کی طرف رخ نہ کر سکے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اسلام دینے کے بعد دعوت اسلام جب انکار کر دی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں ایک تو 3 سال شیب ابی طالب کا بائیکاٹ ہے، اس کے بعد ابو طالب کا انتقال ہے، اس کے بعد ماں خدیجہ اور رضوان کا انتقال ہے، اس کے بعد مکے میں قتل کی سازش ہے. یہ ساری باتوں کا غم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چھایا ہوا ہے. اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہمت کے ساتھ، ایک قوت کے ساتھ اللہ عز و جل کی ذات پر توکل رکھتے ہوئے اس دین اسلام کی سربلندی کے مشن کو دے کر جو بھیجے گئے تھے اس مشن کو تکمیل کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچے. جب طائف سے نکالے گئے تو نوجوان لڑکوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا. بعض نے گالی دینا شروع کر دی، بعض نے بری باتیں کہنا شروع کر دی. وہ نوجوان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دہ باتیں کرتے اور طائف سے نکالتے چلے جاتے، یہاں تک کہ وہ نوجوان لڑکوں کے گروپ سے ایک لڑکے جب اپنی زندگی کی سب سے بری حرکت کر دی، اس نے زمین سے ایک پتھر اٹھایا اور پتھر اٹھا کر اس زمین کی سب سے اعلیٰ ترین شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر پتھر پھینک کر مارا. جو ہی پتھر اس کے ہاتھ سے نکلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑی پر آ کر جو پتھر لگا، وہ پتھر کی ضرب سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑی پھٹی اور پھٹتے ہی خون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑی سے نکلا اور وہ خون جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے میں جمع ہونا شروع ہو گیا. یہاں تک کہ جب اس نوجوان کو، وہ نوجوان جس نے پتھر مارا، دیگر نوجوانوں نے اس کو دیکھا اسی جیسی حرکت کرنے کے لیے اب سارے نوجوانوں نے زمین سے پتھر اٹھایا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سر کی طرف پھینکنے لگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جا کر پتھر لگنے لگے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی زید رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو برداشت نہ کر سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر کی مار سے بچانے کے لیے زید رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیتے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ آ کر کوئی پتھر نہ لگے. جب حضرت زید آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیے، نوجوانوں نے پتھر برسانا نہیں چھوڑا، وہ اور پتھر برسانے لگے. جب زید نے گھیر لیا رضی اللہ عنہ تو حضرت زید کو آ کر کہیں پتھر لگنے لگے. دونوں وہاں سے نکلے اور تیزی سے طائف کے علاقے کو پار کیا اور طائف کے علاقے کو پار کر کے ہی جیسے ہی قریب راستے میں دیکھا ایک انگور کا باغیچہ ہے، اس انگور کے باغیچے میں جا کر دونوں نے پناہ لے لی اور دونوں پناہ لے کر انگور کے باغیچے میں بیٹھ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زخموں کو پوچھنے لگے، اپنے جسم کے حصے سے نکلنے والے خون کو صاف کرنے لگے اور اللہ عز و جل کی مدد مانگنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انگور کے باغیچے میں زید رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھ گئے. جی تو پوچھیں گے بچوں بغور سنیے، آئیے یہ واقعہ کہاں ہے؟ اگر آپ خود بھی پڑھنا چاہیں کبھی گھر پر تو سورہ بروج، یہ قرآن کا سورہ نمبر 85 ہے، 85 نمبر کا سورہ ہے اور اس کے اندر اس کی ابتدا آپ پڑھیں گے، سٹارٹ آپ پڑھیں گے نا، یہ واقعہ ملیں گا. تو دیکھیے اس واقعے کی کچھ آیتیں رکھتا ہوں، پھر ڈیٹیل میں سٹوری حدیث میں دیکھیں گے، کیونکہ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قصص کو، اس واقعے کو بہت ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا ہے. ٹھیک ہے، تو آئیے میں وہ آیتیں پڑھتا ہوں، پھر انشاءاللہ ہم آگے واقعے کی طرف بڑھتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ بروج میں جو سورہ نمبر 85 ہے اس کے اندر فرماتا ہے، کہتا ہے قتل اصحاب الاخدود، اللہ فرماتا ہے کہتا ہے کہ خندقوں والے ہلاک کر دیے گئے، گڑھوں والے ہلاک کر دیے گئے. ٹھیک سمجھتے نا، ٹرنچز جو گڑھے کرتے ہیں بڑے زمین میں، وہ ہلاک کر دیے گئے، مار دیے گئے. پھر فرمایا النار ذات الوقود، اللہ فرماتا ہے وہ ایک آگ تھی ایندھن والی، مطلب قتل کر دیے گئے گڑھے والے لوگ، اور کس میں قتل کیے گئے؟ ایک آگ تھی جس میں ایندھن تھا، مطلب بہت ہی زیادہ بڑی آگ تھی. پھر اللہ نے فرمایا اذ ہم علیہا قعود، اور وہاں لوگ جمع ہوئے تھے اور جمع ہو کر وہ جو گڑھے میں لوگ جل رہے تھے ان کو دیکھ رہے تھے. پھر اللہ نے فرمایا وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا وہ سامنے بیٹھ کے اس کو دیکھ رہے تھے. پھر اللہ نے فرمایا کہا وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اللہ فرماتا ہے یہ لوگ ان مسلمانوں کے کسی گناہ کی وجہ سے سزا نہیں دے رہے تھے ان کو جلا کر، بلکہ اللہ نے فرمایا بدلہ لے رہے تھے، ان لوگوں سے بدلہ لے رہے تھے سوائے اس کے کہ وہ غالب لائق حمد کی ذات پر ایمان لائے تھے. ان لوگوں کو کسی گناہ کے بدلے وہ سزا نہیں دے رہے تھے، بلکہ وہ لوگ اللہ پر کیا کیے تھے؟ ایمان لائے تھے. تو ایمان لانے کی وجہ سے ان کو کیا دی جا رہی تھی؟ تکلیفیں دی جا رہی تھی، ہے نا، مطلب ان کو ستایا جا رہا تھا، ستایا نہیں جا رہا تھا بلکہ اس واقعے میں تو مارا جا رہا تھا. کیوں؟
صرف ایک چیز کی وجہ سے، وہ کیا ہے؟ وہ کیا لائے تھے؟ ایمان لائے تھے۔ کس پر لائے تھے؟ اللہ پر، جو کہ حقیقی ریئل رب ہے، یاد رکھیے۔ اسی کی عبادت کرتے ہیں مسلمان ہونے کے ناطے، اور اسی کی بندگی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔